اللہ ابراہیم الرازق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا پالن ہار، پربھو، خالق اور فرما روا ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں خدا کے نیک برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول کے صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نصرتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں۔ عزیز دوستو، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے SIO اسکول کے اس 5ویں دن کے پروگرام میں ابھی آپ نے ہمارے عزیز دوست سید زاہد صاحب سے اجتماعیت کے عنوان پر کافی اہم باتیں سمجھی، سیکھی، اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کو ہم لوگ اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کا ہم نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، تو میں کوشش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو جماعت اللہ کے رسول نے تیار کی تھی، ان لوگوں کا ڈیڈیکیشن، ان لوگوں کی تمنا، خواہش، جستجو، آرزوئیں، اور جس اجتماعیت سے جڑ کر وہ جس مقصد کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اس کام کے لیے ان کی استقامت اور ان کی جذبہ ایثار و قربانی اور ان کی اعلیٰ ظرفی، ان کی اسٹریٹجیز، ان کی حکمت اور ان کا علم، ان کی صلاحیتیں، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشو و نما اور تربیت دی ہے۔ ویسے میں کوشش کروں گا کچھ صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی، جس میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ مختصر باتیں جو ان کی سیرت سے ہم کو ملتی ہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے رہنمائے خطوط ہیں آج کی ہماری اس دور جدید کی زندگی میں ہم کس طرح سے ان سے سبق حاصل کریں اور اپنے اندر ان صفات کو کیسے پروان چڑھائیں، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پر پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اور ساتھ میں ہمارے جو بھائی SIO اسکول کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق دے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نصرت شامل حال فرمائے۔ دوستو، ایک واقعہ آپ نے بھی سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہم لوگ واقف بھی ہیں کہ وہ ہمارے اسلام کے خلفائے راشدین میں سیکنڈ خلیفہ رہے ہیں، اور یہاں تک بھی یہ چیز ہم اچھی طرح سے بارہا ہم نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ تو ایک طرف یہ ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایڈمنسٹریشن تھا، جو لیڈرشپ تھی، جو کنٹریبیوشن انہیں سوسائٹی کو دیا ہے، اسلام کا جو ایکسپینشن ہوا وہاں پر، اسلام لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہوا، لوگوں کے دلوں کو فتح کرتا ہوا، کئی ہزار میل
کے فاصلے پر جو ہے پھیلتا ہوا چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تربیت کے ذریعے، تربیت ایک نئے طریقے سے، نئے زاویے سے انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو آفر دے کہ تم ایک دعا کرو، اور وہ دعا کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ایک صحابی رسول نے حضرت عمر کے دربار میں، جو اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک پہاڑ پر جو ہے سونا چاندی دے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ ایک اور صحابی انہوں نے اللہ کے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی پہاڑ کے برابر، ماؤنٹین کے برابر جو ہے ہیرے جواہرات دے اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو یہ جو صحابہ کرام کی خواہش تھی، یہ بظاہر کوئی غلط خواہش تو نہیں تھی، انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہی تھی۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ میری اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کہے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ایسی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت مصعب بن عمیر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابہ، ایسے نوجوانوں کو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، اور ایسے نوجوانوں کو میں اللہ کی راہ میں ان کی صلاحیتوں کے ساتھ، ان کے وقت کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ، ان کی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگا دوں گا۔ تو یہ ایک یونیکنیس جو حضرت عمر کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی۔ تو اس میں ہم لوگ اگر اللہ کے رسول کی سیرت کے، اللہ کے رسول کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو بہت سی چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ ہم آغاز کریں گے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سلسلے میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سلسلے میں ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پر دست مبارک رکھ کر تھام کر فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول کا سٹیٹمنٹ تھا، یہ لقب ان کو اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، اور دوسرے صحابہ نے بھی ان کو امیر العمرہ، کمانڈر ان چیف، جیسا انڈین آرمی اور پوری جو آرمیز ہوتی ہیں ہمارے کنٹری میں، اس کا پورا ایک چیف ہوتا ہے، پورا سپر پاور ہوتا ہے، تو ویسا ان کو لقب دیا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ ابو عبیدہ بن جراح کے سلسلے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ اپنے انتقال سے قبل، جب وہ دنیا سے وصال فرما رہے تھے، تو اس سے قبل انہوں نے آخری سانس کے موقع پر کہا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح اگر زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بنا دیتا، اور میرا رب اگر مجھ سے پوچھتا کہ تو میں کہتا کہ خلافت اللہ اور اس کے رسول کی امانت کی سپرد کر کے آیا ہوں۔ یعنی کہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت تھی ان کے تعلق سے۔ اور دوسری چیزیں، بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ ویسے قریش کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، قریش ایک قبیلہ تھا جو بہت زیادہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول کی صحابہ کی مخالفت کرتے تھے، اور بہت ان لوگوں نے ان پر ظلم ڈھائے، بہت زیادہ ان کو ستایا۔ لیکن قریش کے تین بڑے سردار، تین بڑے آدمی ایسے تھے جو بہت زیادہ اخلاق اور حیا اور بہترین حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنے والے حضرات تھے۔ اس کے تعلق سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قریش کے تین افراد بڑے سردار ایسے ہیں جن کے اخلاق، کردار، حسن اور ان کی گفتگو اس طرح سے تھی کہ وہ بہت زیادہ ان کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ اگر وہ تجھ سے کوئی بات کہیں گے تو تجھ سے جھوٹ نہیں کہیں گے، جو بات بھی تیرے سامنے پیش کریں گے، اللہ کے دین کی بات ہو، دینی دنیا کے معاملات کی بات ہو، بزنس کی بات ہو، وہ تجھ سے جو بھی بات کریں گے وہ تجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر تو ان سے بات کرے گا تو وہ تجھے کبھی جھوٹا بھی نہیں کہیں گے۔ تو
تو یہ چیز عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا تھا. وہ جو 3 بڑے سردار جو قریش کے تھے، اس میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سلسلے میں ہم لوگ واقف ہیں کہ وہ جو اس ٹائم پہ ایک وبا آئی تھی، طاعون پلیگ کی بیماری کا شکار ہوئے اور شہادت کی زندگی انہوں نے پائی تھی. لیکن حضرت عمر اور اللہ کے رسول نے جو ان کو اتنا بڑا لقب دیا تھا، تو اس سلسلے میں بھی ہم لوگ واقف ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جو تقوی کا معاملہ ہے، ان کی استقامت، ڈیڈیکیشن کا جو معاملہ ہے، اور امانت داری جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، جو بھی ان کو کام سپرد کیا جاتا تھا اس کو ادا کرنے کی جو احساس، جواب دہی کا جو احساس تھا، وہ بڑی بہت زیادہ اس پر وہ سنجیدہ رہتے تھے. بدر کے معاملے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سلسلے میں ہے کہ بدر کے موقع پر جو ہے جنگ جب ہوئی ہے، تو جنگ بدر کے سلسلے میں ہم لوگ واقف ہیں. رمضان میں جو ہماری اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شریک تھے، اور دشمن کی صفوں میں اس طرح سے وہ جاتے ہیں اور بے خوف ہو کر جو ہے دشمنوں کو جو ہے مارتے ہیں. اب سے رہتا ہے. تو آخر میں یہ ہوتا ہے معاملہ کہ حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جو ہے گھیراؤ کر لیتے ہیں. تو اس موقع پر حضرت عبیدہ بن جراح اس آدمی کے گردن پر، سر پر تلوار مار دیتے ہیں اور اس کی کھوپڑی کو 2 ٹکڑوں میں کر دیتے ہیں. دوستو، ہم لوگ واقف ہیں اس چیز سے بھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جس کھوپڑی کو 2 حصوں میں پارٹ کر دیا تھا، وہ آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے والد کی ہستی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اللہ کے دین کے سامنے اپنے باپ کبھی جو ہے اگر راستے میں اللہ کے دین کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے اس کا بھی کام صاف کر دیا. یعنی کہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو نہیں بلکہ اپنے باپ کے اندر موجود جو شرک تھا، جو شرک کے لیے وہ آئے تھے، اس کو انہوں نے قتل کیا تھا، اس کو انہوں نے ختم کیا تھا. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہیں، سورہ مجادلہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ کئی باتیں اس میں آتی ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار اللہ کی پارٹی فلاح ہونے والی ہے. تو کئی باتیں اس میں جو ہے کہی جاتی ہیں. تو یہ بات یعنی کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لقب ملنا، پھر اللہ کے رسول کے صحابہ کی طرف سے لقب ملنا، اور ایسا کارنامہ انجام دینا جس کے اندر ایک آدمی کے اندر شرک موجود ہے، اس شرک کو قتل کرنا، اس کو خاتمہ کرنا. وہ چیز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں اس وحی کے ذریعے سے آیات نازل کرتا ہے، یعنی کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو یہ معاملہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو اس کے سلسلے میں حضرت عمر کہ ایک اور واقعہ ہم لوگ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یمن سے عیسائیوں کا ایک وفد مسلمان ہونے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے رفقا میں سے جو صحابہ ہیں، آپ جس کو چاہیں ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے مالی معاملات کو، لین دین کے معاملات کے اختلافات کا فیصلہ کرے، تاکہ مسلمانوں کا گروہ ہمارے ہاں، تمہارا مسلمانوں کا جو گروہ تھا، اللہ کے رسول کی تربیت میں جو تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ قابل قبول لوگ تھے. عیسائیوں کا جو ایک وفد، نجران سے عیسائی کا ایک وفد جو مسلمان ہونے کے بعد آیا تھا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دوپہر کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ایک امین شخص کو بھیجوں گا. تو لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات مان کر دوپہر کے بعد تشریف لائے. اللہ کے رسول جب ظہر کی نماز کی امامت کرنے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نماز میں وقت سے پہلے پہنچ گیا، ظہر سے پہلے چلا گیا، اور اس روز میں امید پہ تھا کہ اللہ کے رسول مجھے
خواہش رکھا تھا کہ میں قیادت یعنی کہ امارت کی اس تعریف کا مستحق قرار پاؤں گا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جو ہے نماز یہ ابھی آ رہی ہے محترم؟ جی آ رہی ہے. تو یہ چیزیں حضرت ابو عبادہ بن جراح نسیم میں پھر آواز نہیں آ رہی ہے. میوٹ ہو گئی ہے. آواز سنے نہیں آ رہی. تھوڑا ریپیٹ کر سکتے ہیں کیا نسیم بھائی؟ اسی سے یعنی کہ دوسری جو چیز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہے کہ وہ مکے کے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام نے ایک طے کیا کہ مکے کے قریش کے سرداروں کے پاس جو ہے ابھی تک ہم لوگ جو ہے علل اعلان جو ہے قرآن کی تلاوت ہم نے نہیں سنائی ہے، تو کون اس کے لیے تیار ہوں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے لیے تیار ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. تو حضرت صحابہ نے کہا کہ ہم کو ڈر ہے کہ وہ بھی جو ہے اس سے قریش کے لوگ بھی جو ہے اس سے مقابلہ کرنے یا اس کا بدلہ لینے کے لیے ڈریں. لیکن عبداللہ بن مسعود نے ان کو راضی کر لیا، اور دوسرے دن انہوں نے وہاں پر جا کر جہاں پر قریش کے سردار مکے کے کعبے کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرنا شروع کی. سورہ رحمان کے الرحمن علم القرآن آیت جہاں تک ممکن ہو سکے کرتے چلے گئے. قریش کے لوگ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ کلام پیش کر رہا ہے جو اللہ کے رسول محمد پیش کر رہا ہے، تو اس پر ان کو بہت مارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خون ان سے بہنے لگتا ہے. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم کو یہی ڈر تھا کہ کہیں تم کو اس طرح سے نہ کریں. تو کہتے ہیں کہ اب میری ان کے سامنے یعنی کہ قریش کی جو حیت تھی یا ان کی جو کیفیت تھی وہ اب میرے سے غیر وقت ہو گئی. میں اب ان کے سامنے پھر دوبارہ آپ اگر کہیں تو میں ان کے سامنے پھر یہ پیش کر سکتا ہوں، جا کر اپنی کلام کو، اللہ کے کلام کو جو ہے دبانگ دہل بلند آواز کے ساتھ جو ہے پیش کر سکتا ہوں. تو یہ یعنی کہ کمٹمنٹ جو تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس، وہ جو ہے اللہ کے کلام کو جو ہے دبانگ دہل ان کے سامنے پیش کر سکتے تھے. آج ہم اس سے دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس سیرت سے جو انہوں نے پیش کیا تھا، تو آج کے ہم کنٹیکسٹ میں ہم کو یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کو اپنی بات جو جسٹس کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے، جو انسانوں کے حقوق مار رہے ہیں، ان کے لیے ہم کو آواز کو بلند کرنا ہے. کتنا ہی ہم کو وہ سلاخوں کے پیچھے بند کریں، کتنے ہی ہم کو چارجز لگائیں، ہم کو بڑی اسٹریٹجیکلی ہمت کے ساتھ وہ چیزوں کی خلاف آواز اٹھانی ہے جن پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، جن کو زبردستی جو ہے اننیسیسری مظلوموں کو جو ہے بڑے بڑے ایکٹ لگا کر ستایا جا رہا ہے. یہ تو بالکل ہمارے صحابہ کی سیرت میں یہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بھی، ملت کے اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، جو انسانیت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ویسے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں. ہم کو اس میں ڈر کر کہیں چھپ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہر طرح سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. آواز اٹھانے کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود نے تقریر کے ذریعے سے، یعنی کہ قرآن کو ایک چیز یہ کہا گیا کہ یہ ایک تقریر کے ذریعے سے، یعنی کہ ون بائی ون اس کے ذریعے سے پیش کیا گیا، وہ بلند آواز کے ذریعے سے پیش کر سکتے تھے.
لیکن آج ہمارے پاس جو ہے کئی ذرائع موجود ہیں. قلم کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں, اور دیگر ذرائع ہیں لکھنے کے ذریعے سے, یا پھر ہم جو ہے اور دیگر ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں. تو یہ چیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے سیرت سے ہم کو ملتی ہے. ہم اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو, کس طرح سے اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے ان کو تربیت کی تھی. حضرت سعید بن عامر یہ بہت ہی گمنام صحابی ہیں, اور یہ جو ہے بہت ہی پرہیزگار متقی صحابی ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو کہا کہ مصر کے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے فقیروں کی ایک فہرست تیار کر لیں اور میرے پاس لائیں, تاکہ ہم ان کو جو ہے کچھ بیت المال سے رقم دے سکیں. تو وہاں کے لوگ حضرت عمر کے پاس جو ہے فقیروں کی جو لسٹ دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام ہوتا ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت عمر جو ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سعید بن عامر ہیں. تو اللہ کے رسول حضرت عمر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے امیر گورنر حضرت سعید بن عامر ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا امیر فقیر ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں, اللہ کی قسم کئی روز گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. یہ سننے کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوتے ہیں. اور دوسری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے حضرت عمر جو ہے ان کو 1000 دینار دیتے ہیں, دے کر بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں, وفد جو ہے واپس جانے کے بعد, وہ 1000 دینار حضرت سعید بن عامر کی خدمت میں دیتے ہیں. تو وہ جو ہے اس سے لے کر خوش ہونے کے بجائے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو بیوی نے خوف وہ ہراس میں ان سے پوچھتی ہے کہ کیا معاملہ ہے, حضرت امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اس سے بڑا بھی واقعہ پیش آ گیا ہے. تو پھر وہ ایسا ذکر چلتا ہے تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ میں دنیا سے دور ہونا چاہتا ہوں, لیکن دنیا چل کے میرے پاس آئی ہے میرے جنت کو خراب کرنے کے لیے, میں اس سے چھٹکارا نہ پانا چاہتا ہوں. تو آخرت کو برباد کرنے کے لیے فتنہ میرے گھر آیا ہے, ایسا وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو پھر بعد میں وہ جو ہے 1000 دینار جو اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھیجتے ہیں, وہ لے جا کر اپنے فقراء میں, مسکینوں میں جو ہے مسلمان فقیروں میں تقسیم کروا دیتے ہیں. تو یہ حضرت سعید بن عامر کا معاملہ ہے. اور دوسرا ان کے سلسلے میں اور بھی کئی چیزیں ہیں. حضرت سعید بن عامر جب ان کو اسلام میں آتے ہیں, اور پھر ایک مرتبہ وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. جو حضرت عمر کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے, لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, لیکن اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرنا. یہ نصیحت بھی کرتے ہیں وہ. اور پھر یہ نصیحت بھی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ تمہارا قول تمہارے فعل سے الگ نہیں ہونا چاہیے, تم جو بولتے ہو وہی تم کو عمل کرنا چاہیے. تو کیونکہ بہترین قول تو وہی ہوتا ہے جس کی تصدیق فعل کرے, یعنی کہ بہترین کام وہی ہوگا جو میں کہوں اس پر میں عمل کروں گا تو وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں حضرت سعید بن عامر کے تعلق سے ہم لوگوں کو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں. اور ان کی تعلق سے جو بہت ہی فیمس جو باتیں ہیں, مشہور جو ان کے سلسلے میں بات آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جو ہے اپنے دورے پہ جاتے ہیں, تو پھر وہاں پر حمص کے وہ گورنر ہوتے ہیں, تو وہاں پر ان کو جو ہے وہاں کے پبلک کو پوچھتے ہیں کہ آپ کے امیر کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وغیرہ. تو اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر کے تعلق سے ہم کچھ شکایتیں ہیں. تو ایک آدمی آگے بڑھ کر شکایت کرتا ہے, تو حضرت عمر جو ہے دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, میں مطلب دعا کرتے ہیں, راز و نیاز کرتے ہیں کہ یا اللہ, سعید کو تیرا بہترین بندہ سمجھتا ہوں اور ان کے بارے میں میرا گمان غلط نہ ہونے دے. تو یہ امید حضرت عمر جو ہے اللہ سے دل ہی دل میں اظہار کرتے ہیں. تو وہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر کا معاملہ یہ ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے, نکلتا ہے, اوپر آ جاتا ہے, تو تب یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, پہلی شکایت یہ کرتے ہیں.
دوسری شکایت ان کے تعلق سے سعید بن عامر کے تعلق سے کرتے ہیں رات کو انہیں گھر سے بلایا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے، اور تیسری شکایت کرتے ہیں کہ مہینے میں 2-3 یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے اور نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہیں بھی۔ چوتھی شکایت یعنی کہ شکایت تو اس کو نہ سمجھے بلکہ یہ ہے کہ ہمارا قصور اس میں ان کا قصور نہیں ہے سعید بن عامر کا، لیکن وہ اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، پبلک ان سے کہہ رہی ہے حضرت عمر کو کہ وہ وقفے سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب بات شکایتیں مکمل کرتے ہیں تو اب میں نے جو بات کہی کہ حضرت عمر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میں سعید کو تیرا بہترین بندہ سمجھتا ہوں، سعید بن عامر کو ان کے بارے میرا گمان غلط نہیں ہونے دینا۔ تو پھر حضرت سعید بن عامر اپنی گواہی صفائی پیش اعتراضات کے سلسلے میں وضاحت کرنا یا بتانا پسند نہیں کرتا، لیکن اب مجبوراً مجھے یہ بات جب آ گئی ہے تو اس کو اظہار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی شکایت جو مجھ سے کہی گئی کہ میں سورج نکلنے کے بعد گھر سے باہر نکلتا ہوں اوپر چڑھ جانے کے بعد، تو اس کا سبب یہ ہے، اس کا کاز یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں بیوی کی مدد کرتا ہوں آٹا گننے میں، پکانے میں۔ جب وہ اس میں پھر جو ہے اشراق کی نماز پڑھ کر وضو سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے میں باہر کام کے لیے رعایا کی پبلک کے لیے جو ہے میں باہر آتا ہوں۔ جب حضرت سعید کا جواب سنتے ہیں تو حضرت عمر جو ہے کا چہرہ چمکتا ہے۔ پھر دوسری بات جو حضرت وضاحت جو شکایت کی گئی تھی کہ یہ رات کو جو ہے جواب نہیں دیتے اور گھر سے باہر نہیں آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دن کو میں نے بندوں کے لیے وقف کر دیا ہے، رات کو میں اپنے رب کے لیے مخصوص کی ہے۔ حضرت سعید بن عامر یہ کہتے ہیں دن تو میں نے بندوں کی خدمت کے لیے، بندوں کے لیے حقوق العباد کے لیے مخصوص کیا ہے، رات میں حقوق اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر تیسری بات کا جو شکایت ہے کہ میرے پاس یہ 2 دن باہر نہیں نکلتے گھر سے، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے خادم نہیں ہے جو میرے کپڑے دھو کر دے، کام کرنے والا نہیں ہے میرے پاس، اور نہ میرے پاس ایسے 2-3 کپڑے ہیں جس کو میں پہلے والے دھونے کے لیے ڈال دوں اور دوسرے پہن کے نکلوں۔ میرے پاس جو کپڑا ہے اس کو دھوتا ہوں، پھر سکھاتا ہوں، پھر دوپہر کے ٹائم پہ باہر نکلتا ہوں۔ تو آخری بات جو شکایت انہوں نے کی تھی جو ان کی طبیعت کے تعلق سے تھا کہ بار بار غشی کے دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کہ اس کی وضاحت وہ کہتے ہیں کہ جب میں مکے میں تھا اسلام لانے سے قبل سعید بن عامر، وہاں پر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور میں اس قریش کے سردار یعنی کہ قریش کی جو اس محفل میں موجود تھا۔ حضرت سعید بن عامر کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ اس حالت میں جو انہوں نے نکالے تھے، حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ ان کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، ان کو جو ہے قتل کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تب جو ہے حضرت سعید بن عامر وہاں موجود تھے۔ تو وہ چیزیں جب مجھے سوچتا ہوں اور اللہ کے عذاب کا مجھے یاد آ جاتا ہے کہ تو مجھے خوف طاری ہو جاتا ہے، مجھے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے حضرت سعید بن عامر کے تعلق سے وہ جو شکایتیں وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا انہوں نے وضاحت دیتے ہیں۔ تب یہ بات سنتے ہیں تو حضرت عمر جو ہے ان کو آنکھیں ان کی نم ہو جاتی ہیں اور ان کو پیشانی سے چوم لیتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں جو ہم کو سبق ہے حضرت سعید بن عامر کے تعلق سے، ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے کچھ وقت کو مخصوص کر دیتا ہے، یہ اپنے آپ کی تربیت کے لیے، سیلف انٹروسپیکشن کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، ہمارے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تقویٰ ہاؤنا، تقویٰ یہاں، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا۔ تو تقویٰ کی جو صفت ہے وہ دل کی طرف سے یہ ہوتی ہے۔ تو وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا کیسا ہم تربیت کریں، اللہ سے ربط کیسا مضبوط ہو، کیسا رشتہ اللہ سے مضبوط ہمارا ہونا چاہیے، اور جب دن میں ہم رہیں تو بندوں کی خدمت کو ہم کو کیسا کرنا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہم کو کیسے کام کرنے ہیں، کیسا ہم کو جو ہے اس کے لیے نکل کر تگ و دو کرنی ہے۔ اور اب اس کے بعد ایک سبق یہ ہے کہ اپنے فیملی ممبرز کا کس طرح سے ہم کو سپورٹ کرنا ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے والدین، اپنے بھائی بہنیں، ان کا تعاون ہم کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیسنز میں ہم کو ملتی ہے، ان کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے۔ اور چوتھی جو بات اس میں یہ ہے کہ جو ان کو غشی طاری ہوتی ہے، جو تڑپ ان کے اندر ہے کہ آج آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کئی ہمارے برادران وطن موجود ہیں، ہمارے کولیگ دوست موجود ہیں جو اسکول میں، کیمپس میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں،
جس کا نام سو اینڈ سو کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیوا، مہیش یا وینکٹیش یا مدھو، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ لوگ ہماری ان تعلیمات سے دور نہ رہیں، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے قول سے اور ہمارے عمل سے ان کو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہم کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ احساس، ہم اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ جو رہنے والا ہے، جس کے ساتھ ہم روزانہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر ہم سے دور ہو جائے گا تو ہم خدا کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے کہ فلاں تیرا بندہ یہاں پر موجود تھا، اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، جو تعلیمات وہ جانتا تھا مجھ تک اس نے نہیں پہنچائی۔ تو یہ سبق حضرت سعید بن عامر کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ ایک ہے کہ ہم اللہ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ نسیم بھائی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی معاف کرنا، وہ طرح کالس آ رہے ہیں بار بار تو وہ یہ ہو گیا، معاف کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ ہم کو سبق ملتے ہیں۔ تو میں جیسے آپ کو عرض کر رہا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے جڑ گئے تھے، اور یہ اللہ کے رسول کے چچا بھی تھے۔ تو ان کو اللہ کے رسول نے جو ہے امت کا عالم اور زاہد کا لقب دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے تھے، اے اللہ تو اسے دین کا فہم عطا کر اور تعویل کا علم سکھا دے۔ اس کے بعد یہ دعا جو اللہ کے رسول جو ہے ان کے بار بار اپنے کندھوں پر ان کو لیتے اور ان کو جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلق سے، اے اللہ اسے دین کا فہم عطا کر اور تعویل کا علم سکھا دے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہوا دنیا سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس اپنی عمر کے 13 سال بھی مکمل نہیں کرے تھے پوری طرح سے، 13 ایئرس بھی نہیں ہوئے تھے ان کے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی ہر مجلس میں رہتے تھے۔ وہ جو بھی ڈسکشنز ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھی اللہ کے رسول کے پروگرام، اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور اپنے جو 13 ایئرس کا جو ٹائم تھا ان کا، 13 ایئرس میں جو تھے وہ اس ٹائم پہ انہوں نے تقریباً 1660 حدیث کو یاد کر لی تھی۔ اس کو جو ہے بخاری اور مسلم کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اپنے اللہ کے رسول کے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ایسے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جو اولین صحابہ تھے جنہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا، ان سے کافی چیزیں سیکھنے کے لیے جو ہے تڑپتے تھے، ان سے جو ہے ایک ہمیشہ جو ہے سیکھنے کی ان کے اندر جو ہے ایک جستجو تھی، ایک تڑپ تھی۔ اسی مقصد کے سلسلے میں وہ جو ہے بہت زیادہ سفر کرتے تھے۔ ایک روز آپ سے پوچھا گیا آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سوال کرنے والی زبان، غور و فکر کرنے والے دل کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوالات کا جو کوشچنس ہیں اور زمین میں پھیل کر علم حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اگر معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز فلاں صحابی کے پاس آپ کو مل سکتی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو یہ چیز، یہ بات بتائی تھی، تو فوراً آپ وہاں چلے جاتے، اور وہاں پر اگر وہ فرد آرام کر رہا ہوتا تو اس کے دروازے کے باہر جو ہے وہ بیٹھ جاتے، لیٹ جاتے، آرام کر دیتے، گرد و غبار یا سب چیزیں ہو جاتی۔ اس کے بعد جب آدمی جو ہے جاگ جاتا خیل اللہ سے، تو پھر اس کو جو ہے ملتے، پوچھتے، اس سے علم حاصل کرتے۔ تو یہ معاملہ ان کا تھا کہ یہ ان کے پاس تڑپ تھی علم کو حاصل کرنے کی، لوگوں کے پاس جا کر سیکھنے کی تڑپ ان کے پاس تھی۔ تو ان کو ایک بار پوچھا گیا تو انہوں نے وہی کہا کہ مجھے سوال کرنے والی زبان اور غور و فکر کرنے والے دل کے ذریعے سے مجھے علم حاصل ہوا، یعنی ہمیشہ سوال کرنے والی زبان کے ذریعے سے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے اسی کے ذریعے سے وہ جو ہے امت کے عالم بنے۔ تو اس کے بعد ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے سلسلے میں ان کا کہنا، ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بہت مشکل مسائل ہوتے تھے ایڈمنسٹریشن کے اور دیگر ایشوز پر، تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے حضرت عمر
جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلاتے تھے، جبکہ ان کے پاس بدر میں موجود، اس سے پہلے موجود بہت صحابہ اکرام تھے، حالانکہ یہ جو ہے بہت عمر میں جو ہے کافی چھوٹے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو ہے اللہ کے رسول بلاتے تھے. اور تو ان سے جب حضرت عبداللہ بن عباس کوئی رائے اظہار کر دیتے، کوئی بات بتا کر پیش کر دیتے، تو عمر ان کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، اس پر جو ہے اتفاق کر لیتے تھے. یہ معاملہ حضرت عبداللہ بن عباس کا معاملہ تھا. حضرت ایک اور چیز جو ان کے تعلق سے آتی ہے، جو بہت زیادہ میں نے محسوس کی، جو آپ کے سامنے رکھوں. ایک عبداللہ بن عتبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے زیادہ حدیث رسول کا علم رکھتا ہو، اور نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو آپ سے زیادہ ابوبکر عثمان کے فیصلوں کو جانتا ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے سلسلے میں عبید اللہ بن عتبہ نے آپ کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے فیصلوں کو جاننا، اور پھر اللہ کے رسول کی کتابوں کا، حدیثوں کا علم جو رکھنے والے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. اور نہ کوئی ایسا شخص دیکھا جو رائے کے اعتبار سے آپ سے زیادہ فقیہ ہو، یعنی کہ اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں تو پوری دلائل کے ساتھ، پورے ایویڈنس کے ساتھ، اتھینٹسٹی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور نہ کوئی آپ سے زیادہ شاعری، عربی ادب اور تفسیر اور حساب، میتھس اور وراثت کا علم رکھنے والا ہو. تو حضرت عبداللہ بن عباس کا جو شیڈیول تھا، ان کا جو معمول تھا، ایک دن وہ جو ہے فقہی مسائل کی جو مجلس میٹنگ منعقد کرتے تھے، ایک روز تفسیر کے لیے مخصوص کرتے تھے، ایک دن جو ہے جو جنگیں ہوئی تھی، جو ہسٹری میں غزوات ہوئے تھے، اس پر وہ گفتگو کرتے تھے، ایک دن شاعری کے موضوع پر گفتگو کرتے تھے. یہ شاعری اس لیے بھی کہہ رہا ہوں میں ہم لوگ واقف ہیں کہ اس ٹائم پہ شاعری جو ہے ایک بہت زیادہ فیمس ٹول تھا بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. عرب میں جو ہے بہت زیادہ شعراء تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنے اس کے مقابل میں شعراء کو تیار کیا تھا شاعری کے ذریعے سے اپنی بات کو پیش کرے. تو شاعری کے موضوع پر بھی گفتگو، مہارت تھی ان کو. ایک دن پھر حضرت عبداللہ بن عباس شاعری پر بھی موضوع پر گفتگو کرتے، تو ایک دن جو ہے عرب کے جو ہے قومی دن اور جو واقعات اور خبریں، جو نیوز وغیرہ ہوتے، اس کے لیے مخصوص ہوتا. تو یہ چیزیں ان کے پاس ہم کو ملتی ہیں. تو ویسا معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس کی سیرت سے یہی چیزیں ہم کو ملتی ہیں کہ آج کے کنٹیکسٹ میں ہم کو فقہی معاملات میں بھی ہمارے پاس اسلامک موومنٹ کے لیے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، فقہی معاملات کے ایکسپرٹس بھی ہونے چاہیے، اور قرآن کی تفسیر اور تفاسیر کے ایکسپرٹس بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور فرد کے سلسلے میں، اور ہسٹری کے ایکسپرٹس بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے. آج جیسا شاعری اس ٹائم پہ ایک ٹول تھا، آج کے کنٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو کلچرل ٹولز ہیں اور دیگر جو ٹولز ہیں، اس میں ہمارے ایکسپرٹس بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے. اور ہمارے ہندوستان کے کنٹیکسٹ میں یا دنیا کے کنٹیکسٹ میں جو بھی چیزیں ہسٹری ہے یہاں کی، ان سے واقف بھی ہم کو ہونا چاہیے. یہاں کے جو ڈیز وغیرہ ہیں اور یہاں کے جو خبریں ہیں، یعنی کہ جو نیوز آج پھیل رہی ہیں، نیوز بہت زیادہ فیک نیوز ہیں، تو صحیح نیوز کیا ہے، حالات سے واقفیت، کنٹمپریری ایشوز پر بھی ہم کو معلومات حاصل رکھنے والے ایکسپرٹس بھی ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں ہم کو ہمارے صفوں میں تیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں میں تیار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ان کے ساتھ رہے، اور تقریباً 71 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور 71 سال کی عمر تک انہوں نے یہ کام اپنی 13 سال، یعنی کہ جب سے ان کو ہوش آیا تھا تب سے وہ 71 سال کی عمر تک یہی کام کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیا تھا، ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. تو یہ ان کی زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے. آخر چیز جو حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلق سے ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں ان کے گھر کے پاس. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے ہجوم جمع ہیں. تو اس کے بعد وہ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ باہر بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وضو کا لوٹا لاؤ، اور پھر وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور فرسٹ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بلانا جو قرآن اور اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. تو صحابی جا کر ان کو بلاتے ہیں اور ان سے
لوگ آتے ہیں قرآن کے تعلق سے، اس کی تفسیر وغیرہ کے تعلق سے، کنٹیکسٹ وغیرہ کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں، تو ان کو پورا اویئر کراتے ہیں، معلومات دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے دیگر بھائی یہاں موجود ہیں، اگر آپ لوگ چلے گئے تو ان کو موقع ملے گا. پھر دوسری جو اسٹیپ میں ان کو کہتے ہیں کہ جو لوگ حلال و حرام کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں ان کو بلانا. پھر ان کو آپ رہنمائی دیتے ہیں، ان کو تفصیل بخش جواب دیتے ہیں، پھر ان کو بھیجتے ہیں. پھر تیسرا وراثت کے مسائل، یعنی کہ وراثت کے مسائل سے جو پوچھنا چاہتے ہیں ان کو بلائیے. چوتھی بار پھر آپ کہتے ہیں کہ شاعری ادب کے تعلق سے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ان کو بلائیے. تو ان لوگوں کو ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو جو ہے گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو پریورٹی ہم کو سیٹ کرنا ہے ہماری اپنی زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں بھی. ہم کو جس طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس نے پریورٹیز کو سیٹ کر کے لوگوں کی رہنمائی کی تھی، ویسے آج کے کنٹیکسٹ میں بھی ہم کو طے کرنا ہے. ہماری پریورٹی بھی، فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے، سیکنڈ پریورٹی کیا ہونی چاہیے، تھرڈ پریورٹی کیا ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے اسلام شاعری جو ہے، ایک عربی زبان اور شاعری کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے لوگوں کو انکار نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں بھی انہوں نے ان کی رہنمائی کی. دیگر ٹولز ہیں، کلچرل ٹولز کے طور پر شاعری بھی بہت بڑا ایک اثر رکھتی ہے ادب کے اس میدان میں. تو ہم کو یہ جو نفع پہنچانے والا علم ہے اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کبھی ہم کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو ہم کو مطلب جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے سیٹ کیا کہ پہلے قرآن کے تعلق سے لوگ جو جاننا چاہتے ہیں ویسے لوگوں کی بات کو پیش کیا جائے گا، پھر حلال و حرام کے سلسلے میں، پھر وراثت کے سلسلے میں. تو یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں، یعنی کہ جیسا ہم یہ ہے کہ اب قرآن کو ہم لیں گے تو پہلا اس کا جو قرآن کا مین ایڈریس ہے، قرآن کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ انسان ہے. موضوع جو انسان، قرآن کس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے؟ انسان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے. تو قرآن کے تعلق سے انسان کے اندر بہت سی جو چیزیں ہیں وہ دور ہو جائیں، جو اس کی غلط فہمیاں ہیں، اس کی جو حقائق ہیں وہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں، تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز کو سمجھ سکتا ہے. پھر دوسرے جو ایشوز آتے ہیں اس کے سوسائٹی میں، ایک معاشرہ، ایک فیملی، ایک خاندان میں جو ایشوز آتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کو سمجھتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھانے کے تعلق سے وہ رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کافی میسج ہے. تو بہت ساری چیزیں صحابہ کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو اور بہت سی چیزیں ہم کو مل سکتی ہیں. وقت بہت زیادہ ہوا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صحابہ اکرام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی نصرت اور مدد شامل حال فرمائے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہم چلیں. جی چاہتا ہے نقش قدم چومیں، معاملہ ہمارا بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہم بھی، جیسا قرآن میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر کے تعلق سے آیا کہ سورہ نور کی آیات کو حضرت عمر نے سنا تو ان کی دل کی کیفیت بدل گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صحابہ اکرام کے واقعات ہم کو ملتے ہیں. کسی صحابی کو سورہ زلزال ملا، کسی صحابی کو سورہ قل اللہ احد، سورہ اخلاص کو سننا محبوب تھا، پڑھا تو وہ اس کو لے کر آگے بڑھے. کسی کو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا تو اللہ کی کتاب سے کروں گا، اگر وہاں نہیں ملا تو اللہ کے رسول کی سنت سے کروں گا، اگر وہاں نہیں ملا تو ان دونوں میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں برتوں گا. تو یہ چیز آدمی کی ایک ایک آیتیں یا کچھ آیات ان کی زندگیوں کو بدلنے والی بن گئی. تو ہمارا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتیں ہمارے دل کو چھونے والی ہو جائیں. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت قرآن مجید کی پڑھی تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آئیے آپ اور میں اس ذی الحج کے مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، اس پینڈیمک کے دور میں، اس کنٹیکسٹ میں ہم اپنے آپ کو اللہ، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف یکسو ہو کر، حنیف بن کر اس کی طرف اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، ہم اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور ہم بے جا وقت گزارنے والوں میں سے نہیں ہیں. ایک مقصد کے لیے جو زندگی کا مقصد ہے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا جو کام ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں گے. یہ ہمارا اور آپ کا اس وقت ہمارے لیے وہی پیغام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا ہے جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے بھی اپنے آپ کو یکسو بنا کر، حنیف بنا کر، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے پالنہار پربھو کی طرف اپنے آپ کو لگا دیا تھا.
تو میں اور آپ بھی اسی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بارہا نماز میں کہ نیت کو کرنے کے لیے بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں اس کو، تو ہم کو یہ دعا کو جو ہے بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کو ہماری زندگی کو اسی طرح ایکٹیو ہو کر اللہ کے دین کی غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو لگا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم کو یہ صحابہ اکرام کی سیرت پر عمل کرنے کی، زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔